الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں آج ہم نے 26ویں آیت سے بات شروع کرنی ہے۔ پیچھے یہ بات زیر بحث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہے تو ایک چیلنج کہہ لیجئے، ایک تحدی کہہ لیجئے، پیش کی گئی کہ اگر تم یہ دعوے میں سچے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان سکھا جاتا ہے، یا اس دعوے میں سچے ہو کہ انسانی کلام ہے، تو اس طرح کا کلام بنا کر لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اسی ضمن میں آگے یہ بات واضح سی جو جڑتا ہے بات کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اسی قرآن کے بارے میں اس کے مضامین کے اوپر کچھ اعتراضات یہود و نصارہ نے کیے تھے۔ ان اعتراضات میں سے، یا کہہ لیجئے کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخاطب کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور بولنے والا محسوس کر کے خود ہی اپنی بات کے اندر ہی اس کا جواب دے دیتا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ فضا میں موجود ہوتے ہیں، ارد گرد سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی نے سوال کر بھی دیا، یا اس کے ذہن میں اعتراض ہے تو داغ دیا اعتراض اس نے، تو اس طرح کی چیز واضح طور پر موجود ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کیسے ہیں۔ بلا شبہ خدا کے مضامین ہیں، خدا نے جو باتیں کہنی ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر، لیکن یہ کلام انسانوں سے ہو رہا ہے، اور انسانوں سے ہونے والے کلام کے اندر فطری سی بات ہے کہ انسانوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں زیر بحث آ جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا کی مثال تو نہیں دے سکتا، ذکر تو کر سکتا، ذکر کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے سدرۃ المنتہا کوئی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جس طرح سدرۃ المنتہا ہے اس طرح کا کوئی چیز کیسے سمجھائیں گے ہمیں؟ تو مثال ہماری ہی دنیا کی دینی پڑے گی۔ تو اس لیے باتوں کو سمجھانے کے لیے جو تمثیلات ہوتی ہیں وہ ہماری ہی دنیا کی دی جاتی ہیں۔ حکیمانہ تقاضا یہی ہے کہ انسانوں سے بات انسانوں کے لیول پہ کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، کہ دو طرح کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ ایک امور متشابہات ہیں، اور ایک جو ہماری زندگی میں واضح ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو امور متشابہات ہیں ان کو تمثیلات سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے اسی آیت سے ایک آیت پہلے جنت میں دیے جانے والے رزق کی بات ہو رہی ہے، تو جنت میں دیے جانے والا رزق ہمیں نہیں پتہ کیسا، وہاں کے پھل کیسے ہوں گے، تو بس جنتیوں کو جب پھل ملے گا تو وہ یہی کہہ سکیں گے اچھا یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن اپنے ذائقے میں، اپنی شان میں، اپنے خوبصورتی میں وہ پہلے سے مختلف ہوگا یا بڑھ کر ہوگا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمثیل کے انداز ہی میں سمجھا سکتے ہیں۔ وہاں کی کیفیت کیسے بتائی جائے کہ جنتیوں کو جب جنت کا پھل ملے گا تو اس جملوں کا مطلب کیا ہے، میں آپ یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے تو وہاں جا کر ہم سمجھ سکیں گے کہ اوہ اچھا، جب یہ قرآن کی آیت سامنے آئی تھی کہ ان کو جب رزق دیا جائے گا تو کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسا دیا گیا تھا، تو فرمایا جائے گا کہ ہاں ملتا جلتا دیا جائے گا۔ تو اس ساری بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ بھی تمثیل ہی ہے ایک طرح سے۔ تو قرآن مجید میں مثالیں، تمثیلات آئیں گی۔ آگے مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک مقام پر، کہ مکھی اگر بت کے آگے سے کھانا اٹھا کر لے جاتی ہے تو وہ چھڑا نہیں سکتے اس سے، تو ضعف الطالب المطلوب، کہ چھڑانے والا بھی کمزور اور لے کر بھاگنے والا بھی کمزور، لیکن دونوں کی کمزوری کی صورتحال یہ ہے کہ بت اپنی مکھی کے ہاتھ سے اپنا کھانا نہیں چھین سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح کی مثالیں زیر بحث آئیں گی قرآن مجید میں۔ تو یہ کلام کے کلام الہی ہونے کی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ انسانوں کے ساتھ گفتگو میں یہ لازمی ایک امر ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجکتے نہیں ہیں کہ وہ کوئی مثال دیں مچھر کی، یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی، یا اس سے بڑی چیز کی۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ حقیر کا مفہوم زیادہ لگتا ہے بہتر، کہ مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ تو مچھر کی مثال دینے میں کلام الہی ہونے کی نفی نہیں ہوتی،
مچھر کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جھجکتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مثلا ایک حکیم سے حکیم آدمی، اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی مچھروں مکھیوں کی مثالوں سے، ہمارے تو انبیاء کی اور بزرگوں کی یہ ہمیشہ شان رہی ہے کہ وہ زندگی کی عام چیزوں سے مثالیں دے کر باتیں سمجھاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیونکہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان والے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سچی باتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ اس آیت کے 2-3 پہلو ہیں جو سمجھنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اس آیت کے پڑھتے ہی ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کی یہ بات آئے کہ اچھا مومن جو ہے بس وہ جو بھی بات کہہ دی جائے گی مان لیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس جملے کا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا اعتراض کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بات کو سمجھنے کے انداز سے دیکھے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں سننے کی عادت ڈالی تو زیادہ سیکھا ان لوگوں کے مقابلے میں جو اعتراض کرنے اور سوال کرنے کے انداز میں بیٹھے رہتے تھے، خواہ مخالف کے پاس بیٹھے ہوں، خواہ استاد کے پاس بیٹھے ہوں۔ سیکھنے کے لیے پہلے سننا چاہیے، پازیٹیو انداز سے چیز کو دیکھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ ایمان والے جو ہیں وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے، اللہ ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے سنتے ہی اعتراض نہیں داغنا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو ہو کے سوچتے ہیں تو حق بات کو بھی غلط قرار دے سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت ہی بڑی صلاحیت دی ہے بات بنانے کی، اعتراض بنانے کی۔ وہی حرکت آپ کا اپنا بیٹا کرے تو پسندیدہ ہے، شریک برادری کا کوئی کرے تو ناپسندیدہ ہے۔ ایک ہی حرکت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اپنی بیٹی نکمی ہے کوئی حرج نہیں ہے، اپنا بیٹا نکما ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے کے ہم کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک کو ہم پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایک کو ہم اعتراض کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا، حرکت بھی ایک جیسی، جرم بھی ایک جیسا، لیکن ایک جگہ ہم پازیٹیو رویہ، ایک جگہ ہم نیگیٹو رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایمان والے یا سمجھدار لوگ یا جو باتوں کو سمجھنے والے ہیں وہ کس زاویہ نگاہ سے چیز کو دیکھتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کرتا کیا ہے۔ جیسے میں نے قرآن کے درس کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے متقی کون لوگ ہیں؟ جو اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ قرآن میری ذہن سازی کرنا چاہے تو کر دیں۔ تو جو شخص قرآن کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتا کہ وہ میری برین واشنگ کر سکے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا۔ تو قرآن کی یہ حیثیت مان لینا کہ یہ میرا معلم ہے، میرا استاد ہے، تب آپ سیکھ سکیں گے۔ تو یہاں اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچائی ہے، کیونکہ وہ عقلی طور پر کوئی بری بات نہیں ہے۔ خدا نے ہم سے کلام کیا، ہمیں تمثیلیں دی ہیں، تو مثالیں دینے میں، تمثیل بیان کرنے میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ جواب پہلے ہو چکا ہے ان اللہ لا یستحیی میں، کہ یہ کوئی جھجک کی بات نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ مچھروں کی مثال دے۔ اب اہل ایمان کا رویہ کیا ہے اور جو نہیں ماننے والے ان کا رویہ کیا ہے؟ تو وہ جو قرآن کا ذہن سازی کرنے کا عمل ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اس کے لیے یہ قابل اعتراض چیز ہے۔ تو اب دیکھیے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار کہ میری عقل کے مطابق بات ہو تو میں مانوں گا، یوں نہیں ہے۔ سچا آدمی کیا کرتا ہے؟ جو حق ہے میں اس کو مانوں گا، خواہ مجھے اپنی بات تبدیل کرنی پڑے، خواہ مجھے اپنی دلیل چھوڑنی پڑے، خواہ مجھے اپنا ذہن کا پورا تصور چھوڑنا پڑے، تو حق بات کو میں نے ماننا ہے۔ یہ رویہ مومنانہ رویہ ہے۔ اور میں نے اپنی پسند کی بات ماننی ہے، جو میرے فریم آف کنسیپٹ میں سمجھ آ جائے، وہ آدمی متقی نہیں ہے۔ وہ آدمی اپنے ذہن کو فائنل حقیقت، کرائٹیرین یا معیار بنا رہا ہے، جبکہ معیار حق ہوتا ہے۔
تو اہل ایمان میں اس لیے جملہ کیا بولا گیا؟ یہ نہیں بولا گیا کہ یہ درست ہے، نہیں، انہ الحق من رب، کہ یہ سچائی ہے تو بس ٹھیک ہے، اگر یہ حق ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ حق ہونا ثابت ہونا چاہیے کسی چیز کا۔ تو یہ فرق ہے مومن کے اندر اور غیر مومن کے اندر، کہ غیر مومن آدمی اپنے ذہن، اپنے تصورات کو کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، جبکہ حق پرست آدمی حق کو ماننے والا ہوتا ہے، اپنا ذہن بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتا ہے، اپنے استاد کا رویہ تصور کو چھوڑنا پڑے سکھایا ہوا تو اس کو چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ انہ الحق من ربہم۔ تو ہمیں تربیت اب کیا کرنی ہے؟ سائنس کو دیکھیے، سائنس کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے کئی صدیاں لگی، یورپ میں بھی پہلے دن نہیں مانا گیا اس کو، کچھ لوگوں کو سزائے موت سہنی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے حق بات کو ماننا ہے۔ تو سائنس کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی، حق ہوتی ہیں، بعض غلط ہوتی ہیں، لیکن کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ اس لیے کہ ہم حق بات کو ماننے کو آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنی پسند کی بات ماننے کو۔ قرآن مجید نے آگے چل کر یہود پر یہی تنقید کی ہے کہ یہ دین کو اپنی تمناؤں کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور صحابہ متقی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی تمناؤں کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے، لیکن صرف ایک زاویے کا فرق ہے کہ میں نے حق کو حق سمجھتے ہوئے تسلیم کرنا ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ میں نے اپنی تمنا، اپنے تصور، اپنے علم، اپنے خیالات کے مطابق چیز آئے گی تو اس کو ماننا ہے۔ یہ خواہ سائنسدان ہو، خواہ مذہبی آدمی ہو، یہ جرم ہے کہ میں صرف اس بات کو مانوں گا جو میرے تصور کے مطابق ہے۔ یہ جرم ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو مانا جائے۔ اس کے لیے اپنے تصورات، اپنے پیراڈائم، اپنے خیالات، اپنے فلسفے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ لیکن دوسرا آدمی جو اپنے خیالات کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، وہ حق کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے پیراڈائم کو بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے تصورات کو بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے علم کو بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی حق آپ کے سامنے آ جائے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حق کو تسلیم کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ حق ایسے نہیں ہو جاتا کہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے آ گیا۔ حق تو اپنے ثبوت رکھتا ہوتا ہے، اور قرآن مجید آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس بات کے بالکل خلاف ہے کہ سنی سنائی بات کو مان لیا جائے، بغیر دلیل کے بات کو مان لیا جائے، اس کے خلاف ہے۔ تو وہ حق ہی کو ماننا چاہتا ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پر، ثبوت کے ساتھ۔ تو حق ہونا چاہیے۔ یہ اب بات کہ ایک آدمی کہے جی مثال دینا، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور مثال نہیں سوجی، اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو یہ غلط بات ہے، غلط رویہ ہے۔ مثالیں اللہ تعالیٰ مچھروں کے بھی دیں گے، مکھیوں کے بھی دیں گے، اور ملائے اعلیٰ کا بھی ذکر کر دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں یعلمون کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو جانتے ہیں کا مفہوم، لیکن عربی زبان میں جاننا، سمجھنا، پرکھنا، جانچنا، پڑتال کرنا، یہ سارے معنی میں یعلمون آتا ہے۔ تو میں یہاں سمجھنے کے معنی میں ترجیح دے رہا ہوں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں اپنے بصیرت کی وجہ سے، اپنے سیانے ہونے کی وجہ سے، اپنے حق پرست ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ اس مثال سے، اس بات سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیوں مثال دی گئی۔ اب یہ فطری سی بات ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہوئے مثال دے رہے ہیں تو سب کو واضح ہوتا ہے کیوں دے رہے ہیں مثال، سوائے اس کے کہ آدمی اہل زبان میں سے نہ ہو یا ابھی ابھی آیا کہ ابھی میں نے مثال دی تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے مثال کیوں دی ہے، میں ذرا لیٹ آیا ہوں، مجھے نہیں پتہ آپ نے مثال کیوں دی۔ لیکن ایک مثال جب بات میں چلتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے تو سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں مثال دی کیوں جاتی ہے، بات سمجھانے کے لیے، یہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اب اتنی واضح بات کے اوپر کوئی سوال داغ دے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے تو اس اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے اس سے، تو اس سوال کے اندر خود یہ چیز شامل ہے کہ وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، وہ طنز کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں، وگرنہ مثالوں کے اوپر یہ سوال نہیں بنتا۔
صرف ایک ہی صورت ہے کہ یا لیٹ آیا ہے یا بات سنی نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ جہاں مثال دی جاتی ہے سب کو واضح ہوتا ہے۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سب پہ واضح ہوتا ہے۔ یہ ہماری زبان کے بنیادی چیزوں میں سے، یعنی ہمارے ہاں ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، پڑھا لکھا جیسا بھی آدمی ہو، وہ مثالیں دے کر بات کرتے ہیں۔ اور ہمارا پرانا زمانہ جو ہمارے بچپن میں ختم ہوا، اس میں تو بعض بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ ہر بات مثال دینی ہے۔ وہ بات سناتے سناتے یہ تو وہی معاملہ ہوا جو فلاں کا تھا، تو کوئی واقعہ سنا دیں گے، کوئی بات سنا دیں گے، عام طور سے یہی طریقہ تھا۔ تو یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں جب مثالوں سے، تمثیلات سے بات کی جاتی ہے۔ اور اہل کتاب کے ہاں جو خاص طور سے مسیحی بھائی ہیں، ان کے پیغمبر تو تمثیلات میں بادشاہ ہیں۔ ایسی ایسی تمثیلات ہیں انجیلوں میں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا اس طرح بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ وہ سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ سچے نبی ہیں، تمثیل سنا دیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ہمیں سلام نہیں کہا، تمثیل سنا دیں گے آگے سے۔ تو وہ تو اس طرح سے جواب دیتے ہیں، یعنی ہر بات کا جواب ایک تمثیل سے۔ تو اب ہاں، اگر کوئی مشکل تمثیل ہے تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اب یہ جو سوال ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو یہ طنز کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے پیش نظر کیا ہے، کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے کر؟ کیا ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ یا ہمیں اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں کہ بچڑوں کی مثالیں دے رہے ہیں؟ چاہتے کیا اللہ تعالیٰ؟ یہ پیچھے پورا وہ، یعنی یہ جملہ جو ہے یہ سادہ جملہ نہیں ہے، سوال برائے طنز ہے، اور اس کے پیچھے یہ سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہے جی؟ ذلیل کرنا ہمیں، بات سمجھانا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ لگتا ہے۔ تو یہ اب اس کے پیچھے ایک اور بات چھپی ہوئی تھی جو اوپر کے مضمون کے لحاظ سے، کہ قرآن مجید کے بارے میں شبہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، تو لے آؤ اس کو ساتھ ملا لیجئے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مثال اللہ نے دی ہے تو چاہتے کیا ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بیچ میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا، اور یہ جواب بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ پورا مضمون چل رہا ہے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب مثال قرآن مجید کی ہے، یعنی قرآن مجید میں آئی ہے، اس پر سوال ہو گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں؟ تو بجائے اس کے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مثالیں دینے میں مثال کے معنی بتائے جاتے ہیں، نہیں، اصل مقصد بتا دیا جواب میں کہ قرآن مجید میں دی جانے والی مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ جو حق پرست لوگ ہیں وہ ہدایت پا جائیں، اور جو فاسق ہیں وہ اپنے فسق کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ یہ جواب دے دیں۔ پوری کائنات اور قرآن مجید کی بنت، پوری کائنات اور قرآن مجید کی بنت کا مطلب ہے سٹرکچر، اس کا بناوٹ، یہ ساری کی ساری اس اصول پر بنائی گئی ہے کہ اگر میں متقی ہوں تو میرے لیے ہدایت کا سامان بنیں گے، اور اگر میں فاسق ہوں تو گمراہی کا سامان بنیں گے۔ کائنات کی بنت، قرآن مجید کی بنت، کتاب ہدایت ہے، کائنات بھی کتاب ہدایت ہے، لیکن اگر میں فاسق ہوں تو کائنات بھی مجھے گمراہ کرتی ہے اور قرآن مجید بھی مجھے گمراہ کر سکتا ہے اگر میں فاسق ہوں۔ شرط صرف ایک ہی ہے۔ فاسق کون آدمی ہوتا ہے؟ یہ متقی کا الٹ ہے۔ ہدی للمتقین میں جو بات آئی تھی سورہ کے پہلی آیت میں، دوسری آیت میں، ہدی للمتقین، اس کا الٹ ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ خدا خوفی، کہ میں اپنی بات اس لیے مانوں کہ میں نے خدا کو جواب دہ ہونا ہے۔ وہ میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، میرے نیتوں کو بھی جانتا ہے، میرے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو میں خدا کو جواب دوں، جواب دہ ہوں، اس لیے حق بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو متقی ہونا ہے یہ اس کا الٹ ہے، فاسقین۔
کہ جو خدا خوفی نہیں رکھتے وہی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہی اعتراض کریں گے مثالوں کے اوپر۔ جو حق پرست ہیں ان کو بات کے معنی سمجھ آ رہے ہیں، یعلمون کا لفظ جو بولا ہے ان کو حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں مثال بہت اچھی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن مجید میں اب میں چونکہ سنگین بات کہہ رہا ہوں تو اس کو بھی سمجھ لیجیے، وہ سنگین نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے امور متشابہات، سورہ آل عمران میں باقاعدہ موضوع بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ اس لیے کہ امور متشابہات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 19 فرشتے ہیں، قریش مکہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، رب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں 10 2 ایک تو میں سنبھال لوں گا، باقی تم سنبھال لینا۔ تو یہ امور متشابہات ہے، اللہ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ آج کے زمانے میں اور بھی چیزیں ایسی سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارا کچھ چل رہا ہے، سورج چاند ستارے چل رہے ہیں، زمین میں نے بچھا دی ہے۔ لوگوں نے مطلب لے لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ زمین اس طرح فلیٹ ہے، گلوب نہیں ہے جو فضا میں تیر رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس میں کیل ٹھونک دیے۔ تو اور بھی بات واضح ہوگی کہ اللہ ایسے لگتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر زمین رکھ کے اس میں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں۔ اب یہ آیتیں دیکھیے ڈھیر لگا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کے اوپر اعتراضات جو کیے جا رہے ہیں ان میں یہ آیتیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین گول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہاڑ میں نے میخوں کی طرح لگا دی ہیں، کیلوں کی طرح۔ تو یہ جملے کیوں بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ سوالات پیدا کرنے کے لیے۔ مومن ہوگا تو صحیح معنی پر ٹکے گا کہ صحیح معنی کیا ہے اس آیت کے، فاسق ہوگا تو اس کو مذاق اڑائے گا۔ اب کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ زمین فلیٹ بنائی گئی، اپنی پورا گلوب کی بات نہیں ہو رہی، فرش کی بات ہو رہی ہے اس کی جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اس کے گولائی اور چوڑائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس پر زمین پر تم رہتے ہو میں نے اس کو فرش کی طرح بچھا دیا۔ تو کیا فرش کی طرح بچھی ہوئی نہیں ہے؟ اس پہ ہم چلتے نہیں ہیں۔ پھر بتایا میں نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، دریا بنا دیے ہیں، تو کیا وہ گلوب کی شکل بتا رہے ہیں؟ نہیں، زمین کے اوپر جو فرش ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو جملے جتنے بھی اس طرح کے، اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ میں نے زمین بنائی، پھر آسمان کی طرف متوجہ وہ دھواں تھا، سمجھاؤ اب کیا مسئلہ ہے؟ اعتراض کرنے والا پکڑے گا، لو جی دیکھو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ زمین آسمان کیسے بنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جملے کن کے لیے غذا بن جاتے ہیں؟ جو فاسقانہ طریقے سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ سٹرکچر ہے اس کا، اس میں قدم قدم پر جملے جملے میں آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح مومنانہ متقی طریقے سے نہیں دیکھ رہے، مومنانہ متقی میں واضح کر چکا ہوں کہ حق بات کو تسلیم کرنے کا رویہ، اگر اس رویے سے نہیں دیکھ رہے تو آپ اس کے قدم قدم پر پھسل سکتے ہیں۔ اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا ہے کہ اہل کتاب کے جو لوگ قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ پہلے بھی مومن نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مومن نہیں ہیں، بلکہ وہ فاسقانہ رویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ الفاظ مذہبی سے ہیں ہماری زبان میں، اس لیے اس کا مذہبی امپیکٹ بنتا ہے کہ اچھا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایتھیسٹ، سارے قرآن پہ اعتراض کرنے والے فاسق لوگ ہیں، مذہبی معنی میں نہیں، یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں مذہبی معنی میں فاسق استعمال نہیں ہوا۔ بنیادی رویہ جو انسان کا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی میں مثال کے طور پر آپ کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے فزکس اور آپ طالب علم ہیں، سننے کو تیار ہی نہیں، تو آپ متقی طالب علم نہیں ہیں۔ یہ یہاں تقوی سے مراد یہ ہے، یہاں تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت تہجدیں پڑھنے والے، بہت راتوں کو اٹھ کے زاہدانہ طریقے کی زندگی گزارنے والے، یہ مطلب نہیں ہے۔ حق پرست آدمی ہے جو بات سامنے آ رہی ہے اس کو توجہ سے سن کے اس کی دلیل سننا چاہتا ہے، اس کی بات کو ماننا چاہتا ہے۔ اور فاسق بھی یہاں اسی معنی میں ہے کہ جو حق بات کو ماننے کو تیار نہیں، خدا خوفی ان کے اندر نہیں ہے، بس وہ اپنی انا پرستی میں یا کسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کی ابھی میں نے تھوڑی پہلے تفصیل بھی کی ہے۔ تو یہ جو فاسقین ہیں یہ اب بات کو نہیں سمجھیں گے، ان کے ہاں گمراہی آ سکتی ہے قرآن کے ذریعے سے بھی، مثالوں کے ذریعے سے بھی، اور کائنات میں آیات کے ذریعے سے۔
تو یہ فطری سی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے رویے پر منحصر ہے قرآن کی ہدایت دینے کا عمل. میرا رویہ متقیانہ ہے، حق پرستانہ ہے، تو قرآن ہدایت دے گا، میں اس سے فیض اٹھا سکوں گا. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ میں نے آپ کو ایک مضمون دیا پڑھنے کے لیے کسی اچھے آدمی کا، آپ نے پڑھا ہی نہیں، اٹھا کے رکھ دیا. تو میں یہ جملہ بول سکتا ہوں نا کہ بے پرواہ آدمی کو یہ مضمون فائدہ نہیں دے گا، غیر سنجیدہ آدمی کو یہ مضمون فائدہ نہیں دے گا. تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی معنی میں وہ فاسق آدمی ہے، حق پرست نہیں ہے، بس حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں، قلب منیب نہیں رکھتا، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے. تو اب یہ جو قرآن مجید ہے اس کی مثالیں اہل کتاب کے اس طبقے کے لیے جس کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے سورہ البقرہ میں، اس اہل کتاب کے ایک طبقے نے قرآن مجید کی ان مثالوں کو مذاق کا ذریعہ بنا لیا، قرآن کے انکار کا ذریعہ بنا لیا، اور جنت کا جو بیان ہوا تھا اس کو، اور جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے مثالیں، کیونکہ سورہ البقرہ پہلی سورہ نہیں ہے، دوسری سورہ نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے بہت ساری صورتیں نازل ہو چکی ہیں، اس کے پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اب اس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس فاسقین کو اور ماحول کے ساتھ جوڑ دیا جس ماحول میں قرآن اتر رہا ہے. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. تو جیسے میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ قرآن سے پہلے بھی متقی نہیں تھے، قرآن نازل ہوا تب بھی یہ متقی نہیں ہے، فاسق ہیں اس لیے قرآن کو نہیں مان رہے. اس کی طرف اب اشارہ کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے عہد باندھ کے توڑ دیتے ہیں. تو یہود نے اللہ تعالیٰ سے کتنے عہد باندھے، کسی کی پیروی نہیں کی. یہ جو طبقہ زیر بحث ہے اس کی بات ہو رہی ہے. متقین ان میں بھی موجود تھے، وہ ایمان لا چکے یا لے آئیں گے، سورہ آل عمران سے جیسے معلوم ہوتا ہے آگے چل کر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد باندھنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. اب یہ تقوی کی ایک نشانی یہ تھی کہ حق پرست ہوتا ہے، دوسری نشانی تقوی کی یہ ہے کہ عہد کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے. تو جو عہد کا پاسدار نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے. اب خود عہد کو بھی سمجھ لینا چاہیے. میثاق اور عہد جو ہے یہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی کا. ہم ایک سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی بولے ہوئے اور کبھی کبھی خاموش عہد کے اندر زندگی گزارتے ہیں. کچھ خاموش عہد ہیں، مثلا میں اپنے گھر کے والدین کے گھر پیدا ہو گیا تو ایک خاموش عہد ہے کہ وہ میرے والدین ہیں، میں ان کی اولاد ہوں. خاموش عہد، بایولوجیکل عہد ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب میں نے والدین کا احترام کرنا، اس نے سلوک کرنا، یہ خاموشی سے عہد قائم ہے. کچھ عہد ہے جو ہم بول کے کرتے ہیں، مثلا ہم نے شادی کا معاہدہ بول کر 3 دفعہ قبول کر کر لکھا ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. ایک عہد خدا کے ساتھ بھی ہمارا خاموش عہد ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، خاموش عہد ہے. انہی عہود پر زندگی قائم ہے. اگر میں ان عہدوں کی پاسداری نہیں کرتا تو میں متقی آدمی نہیں ہوں. اس طرح ریاست کے ساتھ بھی ہمارا عہد خاموش عہد ہوتا ہے. ہم اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے وفادار ہوتے ہیں، اس کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں. نہیں پیروی کرتے تو ہم عہد کے پاسدار نہیں ہیں. چنانچہ ہر ٹریفک کا اشارہ توڑنے والا عہد کی خلاف ورزی کرتا اور گناہ گار ہوتا. یہ عہد ہے، اس عہد پہ ہم کھڑے ہیں. اب جو آدمی اللہ سے عہد باندھ لے تازہ تازہ بول کر، اس کو پورا نہ کرے تو یہ اور بھی بڑا مجرم ہے. خاموش عہد بھی توڑ دینا وہ بھی جرم ہے، اور بول کر کیے گئے عہد جس میں خدا بول رہا تھا اور آپ بھی بول رہے تھے، آپ نے مل کر دونوں نے سائن کیے، اس کے اوپر دستخط کیے، اور آپ پورا نہ کریں. تو یہود کے ساتھ اس طرح کے عہد، انہوں نے اپنی پوری کتاب کا نام ہی عہد نامہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کتاب کا مطلب، بائبل کا مطلب لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر عہد معاہدہ ہوا ہے. اور ان کی پوری آپ داستان اٹھا کر دیکھ لیں یہود کی، وہ کہتے ہیں پہلا عہد آدم کے ساتھ ہوا تھا، دوسرا عہد حضرت نوح کے ساتھ ہوا تھا، تیسرا عہد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تم میرے ساتھ کیا کرو گے. انہی عہدوں کے اندر ایک عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا بھی تھا، لیکن وہ آگے چل کر زیر بحث آئے گا. یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ عہد کی پاسداری، عہد خود تصور عہد
وہ پورے دین کا ایک سمجھ لیجیے کہ بنیاد ہے، ایک رنگ ہے، اس کی نیچر ہے، اس کی نوعیت ہے۔ تو ہم عہد کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، اور یہود نے اللہ سے عہد باندھنے کے بعد توڑ دیا۔ وہ آگے چل کر زیر بحث آئے گا، 70 لوگ طور کے نیچے جب اللہ تعالیٰ نے صاحبان کی طرح اوپر کر دیا اور عہد لیا، اس عہد کی طرف اشارہ، نبیوں والا عہد، اس کی طرف اشارہ۔ تو اللہ سے عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ان سے توقع کر رہے ہیں آپ کہ وہ قرآن مجید کی مثالوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ یہ مضمون اس طرح سے آگے بڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجکتے نہیں ہیں کہ کوئی مچھر کی مثال دیں، خواہ اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ البتہ ایمان والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے، حق بات ہے، اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے ان کا معنی کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اس میں جو حق بیان ہوتا ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ لیکن کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ البتہ یہ واضح رہے کہ گمراہ صرف ان کو کرتے ہیں جو فاسق ہیں، سب کو نہیں۔ جو بات سننا چاہتا ہے بسم اللہ آئے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو قرآن مجید کے اوپر میرے ساتھ جب بھی کوئی سوال سامنے آتا ہے تو میں فوراً اس کے الفاظ دیکھتا ہوں کہ خود قرآن نے کیا کہا ہے۔ حیرت انگیز بات ہوتی ہے۔ اگر آپ اعتراض کی نگاہ سے جائیں تو پھنس جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ وہ خود قرآن کیا کہہ رہا ہے، صرف اتنی بات اپنے اندر پیدا کر لیں کہ خود قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو آپ یقیناً اچھا جواب حاصل کر کے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر دوسری کہانی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑا جائے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے عہد، بولے ہوئے عہد کا ذکر کیا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے خاموش عہد کا ذکر کیا جو خدا کے نظام تولید کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا۔ یہ یعنی اصل میں اگر دیکھا جائے تو خدا کے خالق ہونے سے وہ ہمارا رب بنا، اس کے کچھ حقوق قائم ہو گئے، اور بلڈ ریلیشن سے کچھ حقوق قائم ہو گئے۔ دین انہی دونوں چیزوں کا نام ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ یہ ہے کہ آپ آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس لیے آپ میرے بہن بھائی ہیں۔ ذرا دور کے صحیح، ریموٹ کزن جن کو کہا جاتا ہے، اس طرح سے کہہ لیں، لیکن ہیں تو میرے بہن بھائی۔ تو میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری تو فرض کی حد تک میرے اوپر ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، کم از کم آپ کا عزت احترام، آپ کا معاملہ وہ میرے ساتھ لازم ہے، آپ کے اوپر میرے لیے لازم ہے۔ لیکن یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ صلہ رحمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عہد ان کو دیا یہود کو کہ وہ خود اللہ نے کیا ان کے ساتھ، طور کے نیچے میثاق النبیین کیا ان سے، لیکن انہوں نے توڑ ڈالا۔ اور ایک عہد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی نے سمجھا رکھا ہے، ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس عہد کو بھی توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو دونوں کی نیچر ایک ہے، دونوں عہد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک عہد بایولوجیکل ہے اور ایک عہد خدا کے ساتھ الہامی قسم کا تھا۔ تو دونوں عہد، جتنے بھی آپ عہد ہوں زندگی میں، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، اور بیوی کوئی شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی، اور والدین بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، اور بچے والدین کا حقوق پورے نہیں کرتے، تو وہ اصل میں یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کو توڑتے ہیں۔ یہ جس کے اندر یہ دونوں وصف نہیں ہیں، اللہ کے عہد کی پاسداری، لوگوں کے عہد کی پاسداری، وہ بھی قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا، وہ بھی اس کی تمثیلوں کا مذاق اڑائے گا۔ اب اس تینوں باتوں کو اکٹھا کیجئے، فاسقین، ینقضون عہد اللہ، یقطعون ما امر اللہ، تینوں کو اکٹھا کیجئے۔ کس انسان کی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے؟ ایک غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ، لپاٹیا قسم کا انسان، ایسا ہی کوئی گھر کی ذمہ داری نہیں لینی، کوئی بیوی بچوں کی، کوئی والدین کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی جو دینی ذمہ داریاں ہیں، خدا کی طرف سے عہد بندھا ہوا ہے، کوئی سوسائٹی کی طرف سے بندھا ہوا ہے، اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آدمی دین کی ذمہ داریاں کیسے لے گا؟ قرآن کو کیسے مانے گا؟ آپ اگر میرے پاس جتنے لوگ ایتھیسٹ آئے ہیں اپنی بحثیں کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے،
جب ان کا جائزہ لیا جائے تو پیچھے ایک ہی محرک ہوتا ہے، دین نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان سے فرار، ان سے نجات۔ وہ خاص سوسائٹی لگا رہی ہے، سوسائٹی کو پھر بھی کرتے ہیں اچھا انسان بننے کے لیے کہ میرے ماں باپ بھی مجھے اچھا آدمی سمجھے، محلے والے بھی اچھا آدمی سمجھے، یہ قائم رہتا ہے، لیکن پیچھے ایک جو چیز چل رہی ہے وہ ذمہ داریوں کا سے نجات ہے، ان سے فرار ہے، ان سے بھاگنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان حقیقی چیزوں کو نہیں مانتے، ان حقیقی حقائق کو تسلیم نہیں کرتے اور قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے، اولئک ھم الخاسرون، وہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دلچسپ تھیم ہے یہ کہ قیامت کا گھاٹا جو ہے وہ بنیادی مرکز ہے۔ قیامت کو جو انسانوں کو گھاٹا ہونے والا ہے، آپ یہاں سے اولئک ھم الخاسرون سے لے جائیں اور سورہ العصر تک لے جائیں، ان الانسان لفی خسر، وہاں تک لے جائیں۔ ایک بیسک تھیم ہے کہ آخرت میں نقصان سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو ایک لمحے کے لیے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کی طرح ہے جو بچے کو پڑھا رہی ہے، کھانے پکا کے دے رہی ہے، صبح نہلا رہی ہے، کپڑے پہنا رہی ہے، اسکول بھیج رہی ہے، اس توقع میں یا اس کوشش میں کہ اس کا جوانی کے بعد جب یہ ہمارے سہارے سے آزاد ہوگا، ہمارا سہارا ختم ہو جائے گا تو یہ اچھی زندگی گزار سکے۔ مستقبل کے اس نقصان سے بچانے کے لیے ماں بچپن ہی میں چوتھے پانچویں سال اسکول بھیج دیتی ہے۔ اس ماں کی طرح ہے خدا کہ آخرت کا نقصان اس کے سامنے ہے اور پوری سچی مامتا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوزخ سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ۔ تو یہ اولئک ھم الخاسرون ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو گھاٹا پانے والوں میں سے نہ بنو، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنو، دوزخ کی سزا پانے والوں میں سے نہ بنو، تمہیں حق بات کو ماننا ہے۔ تو اب جو متقین تھا اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا کہ یہ خسارے سے بچنے والے لوگ ہو گئے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا پہلے ہی پیراگراف یہاں ختم ہوا تھا، اولئک ھم المفلحون، اور یہاں اب ہے اولئک ھم الخاسرون۔ دونوں کی پکچر سامنے رکھ کر ایک کو اولئک ھم المفلحون اور دوسرے کو اولئک ھم الخاسرون کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ کس وجہ سے؟ ایک لفظ میں بتائیے گا، تقوی اور فسق۔ خاسرون کے لیے فسق، کامیابوں کے لیے تقوی، ایک ایک لفظ۔ تو کامیابی کس پر منحصر ہے؟ تقوی والے آدمی پر۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بعض مذہبی لوگ بھی متقی نہیں ہوتے ہیں اور بعض ملحد متقی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تقوی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ 5 چیزوں کو جانتے ہیں کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی اس رویے کا نام ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، سچائی کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والے، سچے عملوں کے ساتھ جینے والے۔ تو ایک ایتھیسٹ میری زندگی میں ایسا آیا کہ وہ متقی تھا، اس کے تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگی۔ پہلی ہی نشست میں 3 گھنٹے کی نشست میں وہ یہ کہہ کر اٹھا جی کہ میں یہ تو سمجھ گیا ہوں کہ اللہ ہے۔ اب میرا ایک ہی اعتراض ہے، سوال ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہیں، اللہ کے نبی تھے کہ نہیں۔ پہلی 3 گھنٹے کی ملاقات، ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ وہ پھسلنے نہیں دیتا تھا، یعنی اگر میں پھسلنے لگتا تو وہ روک لیتا تھا، نہیں یہ بات ہٹ گئی ہے۔ تو اب یہ کیا تھا؟ صرف یہ متقی آدمی تھا، کچھ سوالوں کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا۔ تو ہر ایتھیسٹ آدمی فاسق نہیں ہے اگر وہ رویے میں سچا ہے، یہ کہ بے ایمانی کر رہا ہے، اس کو غلطی لگ سکتی ہے۔ اب ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہی ہوگی کہ ہم اس کو سمجھائیں، سکھائیں، انشاءاللہ وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ لیکن ہر مذہبی آدمی بھی متقی نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے اگر اس کے اندر تقوی موجود نہیں ہے۔ کئی لوگ میری صرف اس وجہ سے قدر کرتے ہیں کہ میں دین کا علم رکھتا ہوں، میں نے کہا نہیں، یہ میرا ایک فیلڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی سے جس نے کوئی دین کا ایک لفظ بھی نہ سیکھا ہو
لیکن اس کے تقوی کے مقابلے میرا تقوی زیرو کا ہو، ممکن ہے؟ تو دین کا علم ہونا اور تقوی ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو کتنے ہی عالم ہوں گے جو ہو سکتا ہے دوزخ میں جائیں، کیونکہ ان کا تو تقوی نہیں تھا، دنیا کے لیے علم حاصل کیا، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے کر کے چلے گئے۔ تو تقوی ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر جو پیش نظر ہے قرآن مجید، جو آگے چل کر 62 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ مزید واضح کر دیں گے کہ اصل چیز سچا ایمان ہے، سچا عقیدہ ہے، تقوی والا عقیدہ ہے۔ کسی گروپ میں شامل ہو جانا، کوئی یہودی ہو جانا، کوئی نصرانی ہو جانا، یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ تو صرف مسلمان کا لیبل لگا لینا یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے ہاں بڑا تصور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں تو ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وگرنہ آل ابراہیم میں کوئی بھی دوزخ میں نہ جاتا، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے یہاں پر کہ جائیں گے۔ اولئک هم الخاسرون کن کو کہہ رہا ہے؟ اہل کتاب کے گروپ کو کہہ رہا ہے، یہ آل ابراہیم ہے۔ اور اگر عیسائیوں کو شامل کر لیں تو ایک نبی کے دین پر۔ تو گھاٹا کس نے پانا ہے؟ یہودی یا نصرانی یا مسلمان ہونے سے نہیں ہوتا، متقی ہونے سے، متقی مسلمان ہونے سے نجات ملے گی۔ تو یہ جو تقوی، فسق، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الخاسرون، یہ کمپیریزن کی چیزیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ بعض چیزیں صرف کمپیریزن سے ہی سمجھ میں آتی ہیں، سیدھا کہنے سے نہیں سمجھ میں آتی۔ تو تقوی اور فسق، اولئک هم المفلحون اور اولئک هم الخاسرون، یہ پورا ایک یہاں مضمون مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ نتیجتاً اولئک هم المفلحون کی صف میں شامل ہو جو قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ اور کس طرح کے لوگ تمہیں نہیں ہونا چاہیے؟ فاسقین نہیں ہونا چاہیے، جو اولئک هم الخاسرون کی کیٹیگری میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا 2-3 منٹ ہے میرا خیال ہے، اگلی آیت ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تو اولئک هم الخاسرون کے بعد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے جبکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دلائل کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ حقائق کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ المورد کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ بلڈنگ موجود ہے، بنانے والے موجود ہیں، اس کے اندر خدمت کرنے والے طلباء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کیسے انکار کریں گے؟ یہ دلیل ہے۔ ہم صرف منطقی ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک کو دلیلیں سمجھتے ہیں، حقائق کی طرف اشارہ کرنا خود دلیل ہوتی ہے۔ میں کہوں کہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے آپ کہیں تو اپنا دامن تو دیکھو، داغ لگا ہوا ہے، دلیل ہو گئی، میری بات رد ہو گئی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ حقائق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کچھ، کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، یہیں رک جائیے۔ تم زندہ نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، زندگی دی، کیسے وجود میں آ گئے ہیں؟ یہاں پر ہی روک لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ اسی آیت پر، آیت نمبر 28 سے اگلی دفعہ بات شروع کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ذہنوں میں غور کرتے رہیے گا کہ خود حقائق کی طرف اشارہ کر دینا بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔